سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، یہ چمن ہے سیر کرنے کا، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ بہت لوگ دیکھے جن کا بدن تھا، منور چلن تھا، قبر کھول کر جو دیکھا، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ جن کے گھروں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، قبر پر ایک جھاڑ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جن کے نقاروں سے لرزتے تھے زمین و آسمان، قبر پر ایک گھاس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں، قبر کا بھی پتہ نہیں۔ آدم صفیہ اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے، جب خود رسول اللہ نہ رہے۔ یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل، اولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، اصبر على أحوالها لا موت إلا بالأجل۔ محمد کی آمد آمد بشیرا نذیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پہ جو آواز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس کو اس کرو ادھر کرو، زور نہ لگانا پڑے، فن میں چلے ایک دے کے. ان بچوں پر ذرا پیار کی نظر. ذی قدر علماء کرام، ارباب علم و دانش، لائق سخت تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اگر پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ، میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروقار شاندار سالانہ اجتماع فکر آخرت کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے، اور یہ اجتماع ایصال ثواب کی نیت سے انعقاد پذیر ہے. اس سالانہ اجتماع میں آج میری دوسری حاضری ہے. اس قصبہ بیلا میں ہمارے ذاتی جماعتی دوست، مخلص موحد دوست محترم بھائی محمد ساجد انور صاحب برابر رابطے میں تھے. گزشتہ سال بھی میری حاضری ہوئی اور آج دوسری حاضری میں مزید تفصیل کا پتہ چلا. کھوسا بلوچ برادری اس خاندان کے بڑے گزرے ہیں میر محمد احمد کھوسا صاحب. میری دعا ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. کروٹ کروٹ اللہ انہیں راحت نصیب فرمائے. میر احمد علی کھوسا صاحب کے خاندان میں میر نصیر الدین صاحب، محترم جناب میر عزیز الدین صاحب، میر محمد اقبال صاحب، اور انہی کے صاحبزادگان میں میر محمد انور کھوسا صاحب. یہ ایک خاندان، ایک جمع غفیر جو ان نوجوانوں کے بڑے تھے وہ چلے گئے. آج ایک مسافر فقیر سید دعا کرنے آیا ہے اللہ سبھی کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. کروٹ کروٹ اللہ انہیں راحت نصیب فرمائے. زندگی کی کوئی کمی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو، اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں بھی ہمیں بھی اللہ معاف فرمائے. محترم عزت مآب میر عزیز الدین کھوسا صاحب کے صاحبزادگان میں محترم جناب طارق عزیز صاحب،
تحسین عزیز صاحب، مصدق عزیز صاحب، اور جس نوجوان پہ ان کی دستار آئی محترم عزت مآب مبشر عزیز صاحب، ان کے حق میں میری بہت ساری دعا ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کو اپنے بابا کے دینی مشن سدا جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم میر محمد اقبال صاحب کے صاحبزادے محمد فیصل اقبال ابھی ملے، اور بہت سارے نورانی چہرے، یہ پیارے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے۔ میں اجتماعی دعا کر رہا ہوں اس خاندان کو اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔ ابھی علماء میں مجھے مولانا عبدالولی صاحب، محمد اعظم صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اولیاء، صوفیاء، علماء، اللہ والے آتے جاتے رہتے تھے۔ جس اتاق پہ ڈیرے پہ میں بیٹھا رہا، ابھی احباب نے بتایا بڑے اکابرین اولیاء علماء کا آنا جانا رہا۔ میری دعا ہے اور آپ کو نصیحت ہے نوجوانوں، آپ کے بڑوں نے اولیاء علماء کی صحبت بھی اختیار کی اور خدمت کی بھی کی۔ میری دعا ہے آپ کے بڑوں کو اللہ بڑے درجات نصیب فرمائے۔ آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اولیاء، صوفیاء، علماء کی صحبت میں، سنگت میں رہا کرو۔ اللہ آپ کو اولیاء علماء کی سنگت صحبت نصیب فرمائے، نصیب اچھے فرمائے۔ اللہ بری نظر سے سارے خاندان کی حفاظت فرمائے۔ جمیع احباب سامعین جو آپ کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، دور یا قریب سے آنے والے، آپ سب کے حق میں میری دعا ہے اللہ آپ کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ قرآن و حدیث کی سمجھ، صحیح عقائد، صحیح نظریات، عقیدہ، عمل کھرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ میری اولاد کے لیے دعا کریں، میں آپ کی نسلوں کے لیے دعا کروں۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنائے، بری صحبت سے اللہ ہماری نسلوں کو بچا دے۔ احباب ذی قدر، میں نے جو نام لیے، میر صاحبان، کوئی میر ہے، سردار ہے، بھتار ہے، وڈیرا ہے، دنیاوی حیثیت سے بڑے ہیں یا دینی اعتبار سے بڑے ہیں، لوگوں اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہو تب بھی موت کا آنا یقینی ہے۔ کوئی میر، کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی بھتار موت سے خالی نہ رہا۔ لہو ملک ینادی کل یوم، سنو ایک فرشتہ کی ڈیوٹی ہے جو روزانہ ندا دیتا ہے، منادی دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، آوازیں کستا ہے، لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ۔ اس فرشتے کا اعلان ہوتا ہے جو پیدا ہو رہے ہیں، ایک دن ان سب پہ موت آنی۔ جو پیدا ہوئے، میرا بچہ ذوالقرنین ابھی نعت پڑھ رہا تھا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرا ایک بیٹا ماشاءاللہ عالم ہے، مستند، اور وہ چاروں صوبوں میں بیان تقریریں بھی کر رہا ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کون چاہتا ہے کہ اولادوں کو چھوڑ کے، جائیدادوں کو چھوڑ کے، منصب کو چھوڑ کے میں قبر میں چلا جاؤں؟ چاہتا کوئی نہیں ہے، لیکن چاہو تب بھی موت آنی ہے، بولو نہ چاہو تب بھی موت آنی ہے۔
جو پیدا ہوا ہے نا اس نے مرنا ہے. لِدُولِ الْمَوْتِ جو بچے جن رہے ہو انہوں نے مرنا ہے. وَبْنُوا لِلْخَرَابِ اور بنگلے کوٹھیاں محل ماڑیاں جو بن رہے ہیں تاجروں زمینداروں سرداروں سنو ایک دن ان بنگلوں نے گرنا ہے. ان محلات نے ٹوٹ جانا ہے. فلک بوش عمارات نے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. جو پیدا ہوئے ہیں ان پہ موت یقینی ہے. جو مکان اٹھ رہے ہیں ان کا گرنا یقینی ہے. سنو سمجھدار ہیں وہ انسان جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. یہ بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے بنگلے بڑی بڑی کوٹھیاں چند دن کا کھیل ہے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی. میر صاحبان جب پٹڑے پہ کھٹڑے پہ رکھتے ہیں غسل کی تیاری ہوتی ہے. یہ جو شاہ کاظمی کھدر کاٹن کے لباس پہنتا ہے ان کو کاٹ کے کرنڈی کے سوٹ اتار کے یہ فاخرانہ لباس اتار کے غریب ہے امیر ہے میر ہے فقیر ہے سبھی کو موت کے بعد یہی کفن کی دو چادریں نصیب. وہ بھی اگر نصیب میں میں مسافر فقیر سید دعا کرنے آیا اللہ ہماری آخرت اچھی فرما. یار جو آمین نہیں بول رہے اس جملے پہ نہ بولو گے کہاں بولو گے. اللہ آخرت اچھی فرما. اللہ زندگی دے شان والی. وقت آخر آئے اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. ایمان والی کلمے والی نصیب والی موت اللہ نصیب فرمائے. احباب ذی قدر آج میں فکر آخرت کے عنوان پر ایک اہم ترین بیان آپ کو ہدیہ کرنے چلا ہوں. تھوڑی دیر یہ شہر بیلا ضلع لسبیلا بلوچستان پاکستان خیر باد کرو. چلو تصورات کی دنیا میں موت کا ایک منظر دیکھنے کے لیے سب چلتے ہیں شہر مدینہ. ایک تصور میں لے کے چلا ہوں. شہر مدینہ عرب کی دھرتی ہے. شہر مدینہ منورہ ہے اور گھرانہ عظیم گھرانہ ہے. وہ گھرانہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے سرکار بھی اعلیٰ اصحاب بھی اعلیٰ سرکار کی آل بھی اعلیٰ. اصحاب رسول ہماری آنکھوں کے نور ہیں. اہل بیت رسول ہمارے دلوں کے سرور ہیں. دانشوروں چونکہ میرا عنوان انتہائی اہم ہے میں چاہوں گا کہ نظروں میں رہیں اور آپ بھی فکر آخرت کے ایک رنگ میں بیٹھیں. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی بھی اماں میری بھی اماں مومنین و مومنات کی اماں زوج رسول سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 12 ربیع الاول کے دن این اس وقت سنو این اس وقت جب تاجدار مدینہ رسول مکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی حضور پاک کا انتقال ہوا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا. سنو 12 ربیع الاول
सोमवार का दिन कमो बेश यही वक्त दोपहर का वक्त जोहर से पहले जब अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज हुई, मेरी माँ आयशा छम छम आंसू बरस रहे, आंसुओं की बरसात में रोती हुई मेरी माँ ने एक जुमला फरमाया था जो मैं आज तकरीर के आगाज में आपको हदिया करने चला हूँ। मेरी माँ की नजरें सुनो, मेरी माँ की नजरें रुखे मुस्तफा पर थी, रो रो के फरमाने लगी, लोगो लोगो अल्लाह की ज़ात-ए आलिया के सिवा अगर किसी और हस्ती ने इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहना होता तो कम अज कम आज अल्लाह के हबीब पाक का तो इंतकाल न होता। वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, अलम नशरह का सीना है, यदुल्लाह के हाथ हैं, जो अल्लाह के हबीब हैं, सारे अंबिया के सरदार और आखिरी नबी बन के आए। लोगों, खुदा के सिवा किसी और ने इस दुनिया में हमेशा रहना होता तो अल्लाह के हबीब तो हमेशा रह जाते। अगर आज हबीब किबरिया जा रहे हैं, वद्दुहा का चेहरा है, कफन की चादर में मलबूस है, वल्लैल की जुल्फे है, कफन की चादर है, अलम नशरा का सीना है, कफन की चादर है। आज अल्लाह के हबीब जा रहे हैं तो कम अज कम समझ जाओ कि इस दुनिया में सदा किसी ने नहीं रहना, हर जी ने मौत का जायका चखना। इन बच्चों को जरा कवर करना, आवाज स्टेज पे आ रही है। कुल्लु नफ्सिन जब भी मैं बयान में कुरान पढ़ूं सारा मजमा जरा दीवानगी में बोले सुभान अल्लाह। ये मेरी तिलावत है कुरान का सवाब और आपकी सुभान अल्लाह का अजर व सवाब मरहूमीन की रूह को अल्लाह नसीब फरमा रहा है। मेरी दुआ है मीर अजीजुद्दीन खोसा साहिब और जितने छोटे बड़े जिनका मैंने नाम लिया, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। सुनो, मीर साहिबान कुरान समझो, सरदारों कुरान समझो, वडेरों कुरान समझो, उतारो कुरान समझो, अमीरों गरीबों मजदूरों फकीरों कुरान समझो। अल्लाह ने कुरान दी शान में ऐलान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन हर चीज ने मौत का जायका चखा है।
محمد اسماعیل شاہ کاظمی خطیب پاکستان بنا پھرتا ہے، یہ خطابت ہمیشہ نہ رہے گی، یہ انداز بیان ہمیشہ نہ رہے گا، یہ مانگ، یہ ڈیمانڈ، یہ طلب، یہ لوگوں کا بلانا ہمیشہ نہ رہے گا، یہ گر و فر ہمیشہ نہ رہے گی، یہ ناز اور نخرے ہمیشہ نہ رہیں گے۔ میر صاحبان بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہو، بڑے بڑے پروٹوکول میں چلتے ہو، یہ بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے، بڑے پروٹوکول سدا نہ رہیں گے۔ بڑی گاڑیوں والے ایک دن خبر میں جا رہے، بڑی خطابت والے ایک دن خبروں میں جا رہے، بڑے نازور لوگ ایک دن خبروں میں جا رہے۔ یہ جو دیکھ رہا ہوں میلا شہر میں نورانی چہرے، یہ حسین مکھرے، یہ خوبصورت شکلیں ایک دن مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ایک دن ضرور مرنا ہے۔ سرداروں تم پہ بھی موت آنی ہے، زمینداروں تم پر بھی موت آنی ہے، شاہ کاظمی پہ بھی موت آنی ہے، علماء اولیاء کے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، ان پر بھی موت آنی ہے۔ ہر شے فانی، ہر شے عارضی، ہر شے چند روزہ کھیل ہے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آج مزے میں قرآن سن کے سبحان اللہ بولو، پتہ نہیں یہ زندگی کی شاید آخری محفل بھی ہو سکتی، پھر یہ محفلیں ملے نہ ملے، پھر یہ مجمع ملے نہ ملے، ذرا مزے میں بولو سبحان اللہ۔ سنو 63 سال عمر مبارک ہو گئی، تاجدار مدینہ رسول مکرم رحمت دو عالم میرے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی، حجۃ الوداع ادا ہو گیا، قرآن پاک کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے آخری آیت نازل ہو چکی۔ سنو ایک دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک کو، تاجدار مدینہ کو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سر مبارک میں شدید درد اور بخار کی شدت سے علالت کا آغاز ہو گیا۔ سرکار پر بخار کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سرکار دو عالم، فخر دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد، اللہ اکبر، شدید درد، تکلیف کا آغاز ہو چلا۔ شدت بخار میں سرکار جس زوجہ محترمہ کے گھر قیام کی باری تھی، آپ تشریف لائے۔ آپ کی میری وہ ماں
سرکار کی خدمت کے لیے قریب آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا حساب کر کے بتاؤ، میرے قیام کی باری، میرے رہنے کی باری، میرے قیام کی باری سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر کب آ رہی ہے؟ حساب کر کے بتایا گیا، یا رسول اللہ اتنے دنوں بعد آپ تشریف لے جائیں گے سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر۔ سرکار خاموش ہو گئے، ذکر اذکار تسبیحات جاری ہو گئی۔ اگلے دن سرکار اس زوجہ محترمہ سے دوسری زوجہ محترمہ کے گھر جب تشریف لائے، آتے ہی فوراً وہی کل والا جملہ فرمایا، آج حساب کر کے بتاؤ میرے قیام کی باری عائشہ صدیقہ کے گھر کب آ رہی ہے؟ ازواج مطہرات منشائے رسول سمجھ گئی۔ سنو، بالاتفاق تمام ازواج مطہرات، تمام امہات المومنین سرکار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور سبھی نے بیک زبان عرض گزاری، یا رسول اللہ کل بھی آپ نے پوچھا، آج پھر آپ نے پوچھا کہ قیام کی باری عائشہ صدیقہ کے گھر کب آ رہی ہے؟ آقا ہم آپ کی ازواج ہیں نا، آپ کی محرم راز ہیں نا، ہم آپ کی منشا سمجھ گئی ہے۔ حضور ہم ساری ازواج مطہرات اپنی اپنی باریاں بخوشی و رضا اللہ کے لیے معاف کرتی ہیں، اور یا رسول اللہ ہم آپ کو کھلے دل سے اجازت دیتی ہیں کہ آپ جتنے دن چاہیں عائشہ صدیقہ کے گھر قیام فرما لیں، آپ وہیں آرام فرمائیں۔ اچانک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی گئی، عائشہ انتظام کر اور انتظار کر، رحمت عالم نبی آج تیرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ نظروں میں رکھنا، ایک تصور دکھا رہا ہوں، وہ گھڑی آن پہنچی کہ رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں عائشہ کے گھر قدم رکھتے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی ہے میں نے آج سرکار پر اتنا ضعف دیکھا، کمزوری دیکھی، بخار کی شدت دیکھی، پسینہ دیکھا کہ آقا کا چہرہ انور سرخ ہو چکا ہے، سرکار پر بخار کی شدت کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے کپ کپی تاری ہے، لرزہ بر اندام ہے۔ سنو، ہم عائشہ فرماتی ہے میں کیفیت دیکھ کے رو پڑی، میں نے عرض گزاری فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، عائشہ کے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اتنا بخار کیوں؟ آتے ہی بستر پر آپ آرام فرما ہو گئے۔ سنو، اما عائشہ فرماتی ہے پچھلی گزری زندگی میں جب آقا کو کبھی بخار، سر درد یا کوئی تکلیف ہوا کرتی، میں عائشہ اپنی ہتھیلیوں پہ ایک دعا پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک
شفاء لا يغادر سقما۔ دعا پڑھ کے میں اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے آقا دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پہ، حضور کے جسم اطہر پہ میں وہ دم والی ہتھیلیاں مسل دیتی تھی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ میرے حضور کو شفا عطا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی صدمے والا عنوان لے کے بیٹھا ہوں، آپ ذرا مزے میں ایک جملہ بولیں، بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ میاں جو تیرا نام بلند کرے ان کے سارے دکھڑے دور فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بولو شفا دینے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ پتہ چلا دکھڑے ڈالنے والا اللہ، بیماروں کو شفا دینے والا اللہ، مصیبتوں کے بادل ہٹانے والا اللہ، مشکلات میں رنج و آلام میں مدد کو آنے والا اللہ۔ بیماروں کے شفا کی بات چلی تو ایک ہدیہ، ایک تحفہ آپ کو دیتا جاؤں۔ 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ادھر دیکھنا۔ قرآن کی تلاوت میں شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ میری تلاوت میں یار بیٹھے، آپ اس کے ساتھ بیٹھو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، مَا هُوَ شِفَاءٌ ہے، قرآن شفا ہے۔ بیلا شہر کے دانشوروں، پورے علاقے سے آنے والے مہمانوں، سید کاظمی کا بیان قلب و جگر پہ نوٹ کر جانا۔ مریض جو بھی ہو، مرض جو بھی ہو، مریض کے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ مریض بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرض روحانی ہے، جسمانی ہے، قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنا تیرا کام ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے مریضوں کو شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ تلاوت قرآن میں شفا اور شہد خالص میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ ابھی ناشتے میں بھائیوں نے شہد ماکھی رکھی ہے، شہد خالص۔ مریض کو شہد چکھاؤ، مریض کو شہد چکھاؤ۔ اوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ سنو، 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں شفا، شہد خالص میں شفا،
تیسری شے سرکار نے فرمایا زمزم پانی میں شفا، مریض جہاں ہو مرض جو بھی ہو زمزم پلاؤ، شہد چکھاؤ، قرآن پڑھو، بولو شفا دینے والا کون؟ سنو، آج میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے وہ دعا پڑھ کے ہتھیلیوں پہ دم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بولو بولو، کیا فرمایا؟ کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ مسلک اہل سنت والجماعت، علماء حقہ، علماء دیوبند کا میں فقیر ترجمان ہوں۔ یہ جملہ بہت ضروری مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم دم کو بھی مانتے ہیں، درود شریف کی برکت کو بھی مانتے ہیں۔ پانی اللہ والا آپ کے گاؤں میں آیا، آپ کہو شاہ صاحب اس کو پانی کو دم کر دو، بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، سورہ الرحمن پڑھ کے، خالی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے۔ فقیر سید ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھ کے، اللہ والا قرآن پڑھ کے جس پانی پہ دم کرتا ہے اس دم میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس دم میں اللہ نے شفا بھی رکھی۔ سبحان اللہ۔ ہم دم درود ماننے والے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دم کیا، ایک بات بڑی دیکھنے والی ہے، دم کر کے سرکار کے جسم اطہر پر میں ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ آج اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں کو ہٹا دیا، دور کر کے ایک ٹھنڈی سانس لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دعا اور دوا کے وقت چلے گئے ہیں، اب دم رہنے دو، میں اللہ کا رسول چند دنوں کا مہمان ہوں، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے۔ صدمے کی بات سنا کرو تو کہا کرو اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ فضائل مناقب میں سبحان اللہ بولو، دکھڑے میں اللہ اکبر بولو۔ سنو، فرمایا اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، میں محمد عربی چند دنوں کا مہمان ہوں۔ ام المومنین عائشہ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھرا گئی، لرز گئی، میں سمجھ گئی کہ اسی ماہ ربیع الاول میں سرکار اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، ذکر اذکار میں مصروف ہو گئی۔ یاد رکھنا 8 ربیع الاول کون سی تاریخ؟ ان تواریخ میں جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز تک سرکار مصلی پر آپ نمازیں پڑھاتے رہے، بخار ہے پھر بھی مسجد میں تشریف لا رہے، ذوف ہے پھر بھی اللہ کے رسول آپ تشریف لا رہے، شدید درد ہے سر مبارک میں پھر بھی نماز کو آ رہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر ساری نمازیں آپ پڑھاتے رہے۔ 8 ربیع الاول جمعرات مغرب کی نماز پڑھا کے میرے آقا گھر میں تشریف لائے، بے نیازی میرے اللہ کی، بے پرواہ ہے میرا اللہ، قادر قدیر ہے میرا اللہ، بے نیاز ہے میرا اللہ، جو چاہے سو کرے، شہنشاہ جو ہے میرا اللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد اچانک سرکار گھر میں جو آرام فرما تھے،
بخار اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غش کا بادل چھا گیا، غشی طاری ہو گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں بلاتی ہوں سرکار جواب ارشاد نہیں فرماتے، ہم بات کرتے ہیں واپس کوئی بات مرحمت نہیں فرماتے، غش طاری ہے، غش کا بادل چھا گیا ہے۔ اتنے میں بلال نے عشاء کی آذان مسجد نبوی میں پڑھ دی۔ آذان سنتے ہی صحابہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہو گئے، انتظار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، صحابہ مسجد نبوی میں منتظر بیٹھے ہیں کہ کب آقا تشریف لائیں گے، مصلی کو رونق بخشیں گے، امامت فرمائیں گے، مگر سرکار پر غش طاری ہے، وہاں انتظار ہے، یہاں شدید بخار ہے۔ اچانک بڑی دیر بعد سرکار نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتے ہی سرکار نے پہلا جملہ فرمایا، عائشہ نماز نماز۔ بولو اللہ اکبر۔ جتنی دیر غش طاری تھی وہ تھی، جب غش کا بادل چھٹا آپ نے آنکھیں کھولی، پہلا جملہ فرمایا، عائشہ نماز عشاء ہو چکی ہے یا نہ؟ میری ماں فرماتی ہے ضبط نہ ہوا، میں رو پڑی، میں نے عرض گزاری یا رسول اللہ آذان ہو چکی ہے، نمازی آ چکے ہیں، آپ کا انتظار ہے، آپ پر غش طاری تھا، بڑی دیر سے آپ سے ہم کلامی کا شرف نہ مل رہا تھا۔ سرکار نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا عائشہ ذوف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اٹھنے کی سکت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بخار اس قدر شدید ہے کہ اعضاء ساتھ نہیں دے پا رہے۔ عائشہ ہو سکے تو میرے لیے پانی کا جلدی جلدی انتظام کرو، میں پانی بہا لوں، میں نہا لوں، میں غسل کر لوں، قدرے فرحت ملے گی، ٹھنڈک ہوگی، بخار ٹوٹے گا، پھر میں نماز کو جاؤں اور امامت خود کراؤں۔ فوراً 3 مشکیزیں پانی لایا گیا، پتھر کا ٹب رکھا گیا، پتھر کے ٹب میں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، سرکار بیٹھ گئے۔ ادھر دیکھنا، میری ماں عائشہ نے ایک ہاتھ سرکار دو عالم کی پشت پہ رکھ لیا، سہارا دیا، اور دوسرے ہاتھ سے بسم اللہ کر کے میری ماں نے پانی بہانا شروع کیا، یکے بعد دیگرے 3 مشکیزیں پورے پانی کے بہا دیے، قدر سکون ملا، ٹھنڈک ہوئی، طبیعت مبارکہ میں فرحت آئی، جو ہی سرکار کا مزاج اقدس سنبھلا، اللہ کے رسول پھر کھڑے ہوئے، فرمایا پہلے نماز، پہلے بولو بولو بولو، پہلے۔ ادھر دیکھنا، 2 صحابی سرکار کو لینے آئے، ایک صحابی کے کندھے پہ دایاں ہاتھ، دوسرے صحابی کے کندھے پہ بایاں ہاتھ،
دو بندوں کا سہارا لے کے سرکار نے گھر سے نماز کے لیے پہلا قدم اٹھایا. اللہ کی بے نیازی اتنا شدید ضعف تھا، قدم اٹھایا نماز کو چلے مگر سنبھل نہ سکے، چل نہ سکے، بے قابو ہو کے ضعف سے نڈال ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی بستر پہ آرام فرما، پھر لیٹ گئے. پھر ایک غش کا بادل چھا گیا. صحابہ جو لینے آئے تھے انہوں نے مسجد نبوی میں جا کے اطلاع دی، یارو انتظار کرو، سرکار کو شدید بخار ہے. صحابہ کی انتظار بھی ہے، ہر آنکھ اشکبار بھی ہے، ہر کوئی مسجد نبوی میں دعا کر رہا، اللہ اللہ اپنے حبیب کو صحت عطا فرما. اما عائشہ فرماتی ہیں سرکار پر دوبارہ غش طاری ہے، رات ڈھل رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، آدھی رات ہونے کو قریب ہے. اچانک سرکار نے پھر آنکھیں کھولی، پہلا جملہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. عائشہ نماز، کیا فرمایا عائشہ؟ نماز ہو چکی ہے یا نہ؟ یاد رکھنا میری ماں فرماتی ہے مجھ سے ضبط نہ ہوا، میں رو کے سرکار کے قدموں کو چومنے لگی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بار بار نماز کا پوچھتے ہو، نماز کیسے ہو؟ آپ تشریف لے جائیں گے، مصلی کو رونق بخشیں گے، امامت فرمائیں گے، تب نماز ہوگی. یاد رکھنا اس جملے پہ سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے، اللہ کے رسول رو پڑے. فرمایا عائشہ جتنے تک جسم میں سکت باقی تھی میں مصلی پہ خود کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہا، آج سکت جواب دے گئی ہے، قوت باقی نہیں ہے، ضعف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جسم نڈھال ہو گیا ہے. عائشہ لگتا ہے میں محمد عربی مصلی پہ اب کھڑا ہو کے امامت خود نہ کرا سکوں گا، میں حوصلہ ضبط کر کے نماز نہ پڑھا سکوں گا، اور نماز کو تاخیر نہ کرو. مسجد نبوی میں پیغام بھیجو صحابہ اللہ کے رسول آج نہیں آ سکتے، سکت باقی نہیں ہے، مگر تم نماز کو مزید تاخیر میں نہ لے جاؤ، سرکار کا آنا آج بہت مشکل ہے. ہاں سرکار کا فرمان ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو آج مصلی پہ آئے، ابو بکر کو کہو امامت کرائے، ابو بکر صدیق کو کہو صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھا دے. چونکہ عائشہ صدیقہ نے جب اپنے بابا کا نام سنا عائشہ رو پڑی، یا رسول اللہ انہو لرقیق القلب، حضور میرا ابا بہت نرم دل ہے، فنا فی الرسول ہے نا، میرا بابا آپ کا دیوانہ ہے نا، میرا بابا ابو بکر آپ کا غلام ہے، میرے حضور آپ کا منبر، آپ کا محراب، آپ کا مصلی خالی دیکھ کے میرا بابا ضبط نہیں کر پائے گا، حوصلہ نہیں کر سکے گا، جم کے نماز نہ پڑھا
سکے گا، شدت غم میں ہو سکتا ہے میرا بابا گر جائے، فراق رسول ابو بکر سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کسی کو نائب مقرر کرتے ہیں، عمر فاروق کو آرڈر کیجئے۔ عمر قوی تن ہے، عمر صاحب ہمت ہے، عمر جوان پہلوان ہے، عمر کو کہو مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے۔ سنو، یہ جملے سن کے سرکار نے شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ دراز فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا لا 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 عائشہ نا میرے مصلی پہ اس وقت عمر نہیں آئے گا، عمر نہیں آئے گا، میرے مصلی پہ ابو بکر آئے گا، ابو بکر آئے گا، ابو بکر آئے گا۔ ابو بکر کو کہو مصلی پہ آئے، امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ عمر نہیں آئے گا، میرے مصلی پہ ابو بکر آئے گا۔ یہ فیصلہ سنانے والا مصطفیٰ ہے، یہ فیصلہ کرنے والا خود میرا اللہ۔ فرمایا رب کا فیصلہ ہے۔ ابو بکر آئے، اللہ اکبر۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات عشاء کی نماز مصلی رسول پہ صدیق اکبر نے پڑھائی۔ 9 ربیع الاول جمعہ 5 نمازیں، 10 ربیع الاول ہفتہ 5 نمازیں، 11 ربیع الاول اتوار 5 نمازیں، 12 ربیع الاول سوموار فجر کی نماز۔ یہ بھی ترتیب 17 نمازیں تھیں جو مصلی رسول پہ سرکار کی حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ 12 ربیع الاول، اب کون سی تاریخ سنانے لگا ہوں بولو؟ یہ تاریخ سینے پہ نوٹ کرنا، قلب و جگر پہ۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا۔ کون سا دن؟ بڑے اعتماد سے بول رہا ہوں، ریکارڈنگ سیڈیاں ہو رہی ہیں، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، میرے بیان کو سمجھو۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن، ادھر دیکھنا، ام المومنین میری ماں عائشہ فرماتی ہیں سرکار کا سر اقدس میری جھولی میں تھا، حضور کا سر ہے میری ماں کی گود ہے، اور آج 12 ربیع الاول اتنا بخار اتنا بخار اتنا بخار ہے کہ آقا کی جبین اطہر پہ بار 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 پسینے آ رہے ہیں۔ میری ماں عائشہ فرماتی ہے میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے روئی پانی میں نچوڑ کے، پانی میں بھگو کے نچوڑ کے، ٹھنڈی روئی سے میں سرکار کی جبین اطہر کا پسینہ صاف کرتی ہوں، پھر کیا دیکھتی ہوں، پھر پسینہ آ رہا، پھر صاف کرتی ہوں، پھر کیا دیکھتی ہوں، پھر پسینہ آ رہا۔ میری ماں لرز گئی، تھرا گئی۔ میر صاحبان سرداروں یہ جملے سنو اور قلب و جگر سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ میری ماں فرماتی ہے میں نے رو کے عرض گزاری یا رسول اللہ آپ اتنے بے قرار ہیں کہ پسینوں پہ پسینے ہیں، پھر کبھی قدمین شریفین آپ سمیٹ لیتے ہیں، کبھی دراز فرماتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ، کبھی اللہ اللہ ذکر اذکار کرتے بائیں کروٹ۔ میری ماں رو کے عرض گزارتی ہے یا رسول اللہ اتنی بے قراری کیوں، یا رسول اللہ اتنا بخار کیوں، یا رسول اللہ اتنا پسینہ کیوں؟ سنو
سرکار نے نظروں میں نظریں ملائی، ایک ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا عائشہ میری امت کو رسول کا پیغام سنا دینا، غافل نہ رہو، الا ان للموت سکرات، فرمایا میری امت کو بتانا موت کی گھڑی، موت کی گھڑی، موت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی۔ فرمایا موت کی گھڑی جو سبھی پہ آنی ہے، سبھی پہ آنی ہے، جتنے چہرے دیکھ رہا ہوں ان پہ بھی آنی ہے، شاہ کاظمی بنا بیٹھا اس پہ بھی آنی ہے، کچھ فرمایا موت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ ایک جملہ اور ہے جو آپ دل پہ لکھیں، سونے کے پانی سے حق ادا نہیں ہوگا۔ سنو، میری ماں رو پڑی، عرض گزاری یا رسول اللہ موت کی گھڑی مشکل تو ضرور ہے مگر آپ کے لیے کیوں مشکل؟ فیصل اقبال صاحب یہ جملہ نوٹ کے قابل ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے لیے کیوں مشکل؟ سبھی کے لیے مشکل ہے موت مگر آپ کے لیے کیوں مشکل؟ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں۔ جواب سنو، سرکار رو پڑے، فرمایا آج میں نے اللہ کے حضور ایک دعا کر رہے ہیں، تو اپنے حبیب کو جتنی آزمائش میں ڈالنا چاہے ڈال دے، جتنی مشکل بھیجنا چاہے بھیج دے، جتنا امتحان لینا چاہے حبیب سے لے لے، مگر اللہ 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 میری ان آخری تکلیفوں کا صدقہ محمد کی دعا ہے، اللہ میری امت کی موت کو ذرا آسان کر دے۔ اور میں میری امت کے لیے اللہ مجھے اتنی تکلیف دینا چاہے، آزمائش امتحان لینا چاہے لے لے، بے نیاز میں تیرا حبیب ہوں، لیکن میری ان تکلیفوں کا صدقہ میری امت کی موت ذرا آسان کر دینا۔ پھٹتا ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، یہ چند منٹوں کا عنوان ہے، میں دعا کے قریب آپ کو لا رہا ہوں، لیکن اب جو میں بول رہا ہوں وہ ہماری ملتانی سرائکی میں کہتے ہیں کہ لسی بلوڑی ہے مکھن کڈو، میں مکھن نکال رہا ہوں۔ رزلٹ سنو، میری نظروں میں نظریں جما کے میری ساری تقریر کا رزلٹ کیا ہے۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا، چادر دان کے سرکار آرام فرمائے، مسجد نبوی میں صحابہ انتظار میں بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ محمد عربی کو شفا دے دے، وہ تشریف لائیں، منبر و محراب اور مصلی کو رونق بخشیں۔ اچانک سرکار نے دائیں ہاتھ مبارک یوں 2 انگلیاں دراز فرمائی اور بڑا جم کے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں اللہ کے رسول آج جا رہا ہوں، امت کے نام 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے طریقے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسوہ حسنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنتی طریقے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا لوگو قیامت تک آنے والی امت کو
رسول کا پیغام دینا. سنو میر صاحب رسول اللہ کا پیغام آپ کے نام اتارو. رسول اللہ کا پیغام آپ کے نام. سرداروں فقیروں امیروں مزدوروں غریبوں سرکار کا پیغام آپ کے نام. محمد اسماعیل شاہ کاظمی سرکار کے غلاموں کا غلام ہے. پیغام محمدی سنو, بیان محمدی سنو, اعلان محمدی سنو, فرمان محمدی سنو. فرمایا اللہ کا رسول جا رہا ہے, امت کے نام پیغام ہے. دو چیزوں کی قدر کرنا, کتاب اللہ, قرآن کو سینے سے لگانا. قرآن میرا ورثہ ہے, قرآن میرا ترکہ ہے, قرآن میری میراث ہے, قرآن میری محنت کا نتیجہ ہے. زمانہ محمد عربی کو پتھر مارتا تھا, میں محمد قرآن سناتا تھا. محمدی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے, محمدی وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے, محمدی وہ ہے جو قرآن کا پیغام آگے پہنچائے, محمدی وہ ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کرے. جس کے گھر میں قرآن ہے, عمل میں قرآن ہے, زبانوں پہ قرآن ہے, نظروں کے سامنے قرآن ہے, کانوں میں قرآن کی آوازیں ہیں, وہ محمدی ہے. اسے مبارک ہو. سرکار نے فرمایا رسول جا رہا ہے, امت کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا. قرآن میرے نبی کی میراث. ہائے افسوس, ہائے افسوس, صد افسوس, ہزار بار افسوس. میری نئی نسل, میرا جوان موبائل پہ لگا ہے. وہ زمانہ چلا گیا جس زمانے بابے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, گھر کی ایک ایک شے میں برکت نظر آتی تھی. فرمایا قرآن کی بھی قدر کرنا, میری سنتوں کی لاج رکھنا, میرے طریقے کو اپنانا. سرکار کا پیغام کیا ہے؟ شادی خوشی ہو تب بھی حضور کا طریقہ, غم دکھرا صدمہ موت وفات ہو تب بھی حضور کا طریقہ, محفل مجلس ہو تب بھی حضور کا طریقہ, انفرادی زندگی ہو تب بھی سرکار کا طریقہ, اجتماعی زندگی ہو تب بھی سرکار کا طریقہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سرکار نے بتایا خوشی میں یہ کرو, غمی میں یہ کرو, امیری میں یہ کرو, فقیری میں یہ کرو, تنہائی میں یہ کرو, اور اجتماعیت میں یہ کرو. فرمایا قرآن کی بھی لاج رکھنا, محمد کے طریقے سلیقہ کی بھی لاج رکھنا. ایک جملہ اور سنو. جو شہادت کی انگلی دراز فرمائی اور سرکار نے آخری سانسوں میں 3 مرتبہ فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة. محمد کا پیغام امت کے نام ہے نماز 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 نماز. کیا پیغام ہے؟ اتنا مجمع بیٹھا ہے, ایک نظر گریبان میں جھانک کے دیکھیں. جو آج کا دن جمعرات ہے, یوم الخمیس, آج جمعرات فجر کی نماز کس نے پڑھی ہے, کس نے نہیں پڑھی؟ گزشتہ کل بدھ گزرا, آپ اندازہ کریں 5 نمازیں بدھ گزشتہ کل, 5 نمازیں کس نے پڑھی ہیں, کس نے نہیں پڑھی؟ دانشورو, میں ہاتھ نہیں کھڑے کرا رہا مجمع میں, میں اتنی دعا کر رہا ہوں اللہ میری نسلوں کو نمازی بنا, میرے بچے کو نمازی. خدا کی قسم نماز ہے تو سب کچھ ہے, نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں.
اب میں درد بھرا ایک منظر دے کے آپ کو دعا پر لا رہا ہوں، میری نظروں میں نظریں رکھنا۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن دوپہر کا وقت ہو گیا، اچانک سرکار نے گھر کے سین میں چار دیواری میں ایک نظر سجائی۔ اچانک حضور کی نظروں کے سامنے خاتون جنت بطول بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گزر جو ہوا۔ حسنین کریمین کی، ادھر دیکھنا، حسنین کریمین کی انگلیاں پکڑے زہرا چھوٹے چھوٹے قدم چل رہی تھی۔ سرکار نے اشارہ فرمایا میری زہرا کو بلاؤ۔ بطول زہرا جلدی جلدی خدمت رسول میں حاضر ہوئی اور بابا کے منہ مبارک کے قریب اپنا کان مبارک کر لیا۔ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ منزہہ فاطمہ مقدسہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زہرا فاطمہ۔ سنو، بی بی فاطمہ کا نکاح جب علی المرتضیٰ سے کیا، حضور پاک نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں جو دیا، حضور رو پڑے، فرمایا علی اس زہرا کی قدر کرنا، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ کبھی اللہ نے موقع بنایا تو میں آپ کو ایک عنوان سناؤں گا کہ بی بی بطول کا شان کیا ہے، اس فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی عظمت کیا ہے۔ میں نے ایک بیان بولا تھا، بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو بطول زہرا کی اماں ہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے عنوان پہ میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے کا بیان، شاید وہ نیٹ پہ کھڑا ہو، سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی بی بی خدیجۃ الکبریٰ لکھو گے بیان ملے گا، نہ ملے تو کبھی اللہ زندگی رکھے میں سناؤں گا۔ یہ رسول کا گھرانہ ہے، میرا رسول بھی عظیم ہے، رسول کا گھرانہ بھی عظیم ہے۔ آج 12 ربیع الاول زہرا کو بلایا، ادھر دیکھنا، بطول نے بابا کے منہ مبارک پر کان مبارک رکھ دیا، دھیمی دھیمی آواز میں سرکار نے فرمایا زہرا الوداع ہو گئی، تیرا بابا اللہ کا مہمان ہو رہا۔ فرمایا اجل آ گیا، ازل آن پہنچا ہے، وقت مقرر آ گیا ہے، زہرا میں جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی جنت الفردوس میں حوض کوثر پہ۔ بطول الوداع، یہ سنتے ہی بطول کے چھم چھم آنسو، بیٹی جو رو پڑی، سرکار نے پھر قریب کا اشارہ دیا، قریب ہوئی، فرمایا رونا، اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے، میری زہرا میری فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ اچانک سرکار کے دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کنڈا کھٹکھٹایا، دستک کی آواز سن کے زہرا کھڑی ہوئی، فرمانے لگی میرے بابا اتنی تکلیف میں ہے، کون ہے ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا؟ کس نے میرے بابا کے آرام میں خلل دے دیا؟ کنڈا کون کھٹکا رہا ہے؟ یہ آوازیں سن کے سرکار نے پھر زہرا کو قریب ہونے کا اشارہ فرمایا، پھر جب
بطول قریب آئی زمینداروں سنو سرداروں سنو وڈیروں سنو اتارو میر صاحبان سنو اللہ گواہ اللہ گواہ اللہ گواہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا حقائق ہیں جو شاشا شاہی بول رہا ہے اللہ کی قسم زہرا پھر جو قریب آئی حضور نے ٹھنڈی سانس لی فرمائے بیٹی جلال نہ دکھا میری بطول غصے میں نہ تجھے کیا پتا کہ دروازے پہ آ کے دستک دینے والا کون ہے بطول سن اس گھڑی ہمارے دروازے پہ ملک الموت آیا ہے اسرائیل آیا روح قبض کرنے والا فرشتہ آج پہنچا ہے جس کی ڈیوٹی ہے اللہ کا امر لے کے ہمارے دروازے پہ ملک الموت آن پہنچا ہے زہرا یہ وہ اسرائیل فرشتہ ہے جو کسی کی روح قبض کرنے سے پہلے اس سے پوچھتا نہیں ہے اجازت نہیں لیتا ہے تیرے بابا محمد عربی کو اللہ نے یہ احساس خاص بخشا ہے کہ ہمارے دروازے پہ ادب کے طور پہ وہ دستک دے کے اجازت چاہا ہے زہرا میں کیوں اجازت نہ دوں جس بات پہ خدا راضی ہے اس فیصلے پہ محمد مصطفیٰ بھی راضی اور میرے اللہ کا بلاوا آ گیا ہے میرا قرآن مکمل ہے میرا دین مکمل ہے میری آذان مکمل ہے میری نماز مکمل ہے حلال چیزیں حرام چیزیں مقرر ہو گئی ہیں جس کام کو میں آیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہے اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے زہرا ہٹ جاؤ تیرے بابا ہمیں اجازت دے دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سنا 12 ربیع الاول سوموار کا دن دوپہر کا وقت کم و بیش یہی ٹائم آذان ظہر قریب ہونے والی تھی کہ ملک الموت سرکار کے قدموں میں آن کے کھڑا ہوا بعد برز گزاری اللہ کے رسول اللہ کو سلام دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آپ میرے حبیب ہو میرا قانون ہے کہ موت سبھی پہ آنی ہے انتقال وصال سبھی کا ہونا ہے آپ کچھ سال اور رہنا چاہو تو رہ لو مگر آنا ضرور ہے اٹل حقیقت ہے موت برحق ہے ابھی آنا چاہو تو ہاں کا اشارہ کرو سرکار نے اس لمحے سرکار نے فرمایا اللہ کے حضور عرض کر میری امت کا کیا بنے گا فرمایا یا رسول اللہ اللہ کا وعدہ ہے جو امتی آپ کے نقش قدم پہ چلے گا اس کو اللہ جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائیں گے فرمایا جو امتی گناہگار ہوگا عرض گزاری یا رسول اللہ ایمان والا ہو شرک نہ کیا ہو آپ کی شفاعت کا وہ حقدار بنے گا ذمہ داروں کے مجمع میں بیٹھا ہوں میں ذمہ دار چہرے دیکھ رہا ہوں مجھے ناراض نہ ہونا معاف کرنا ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو جوا کھیلتا ہے نا جوا اگر توبہ نہ کرے جواری کو میرے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو اور جو رات دن شرابوں کے جام پہ جام چڑھاتے ہیں شراب پیتے ہیں
اگر وہ سچی سچی توبہ نہ کریں شرابی کو بھی سرکار کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تیسرا بدبخت ہے سود پہ پیسے دینے والا لینے والا سود خور، اگر شفاعت رسول لینی ہے تو سود سے توبہ کرے ورنہ حضور کی شفاعت نہ ملے گی۔ جوانوں، چوتھا وہ بدبخت جوان ہے جو بوڑھے ماں باپ کی عزت نہ کرے، بوڑھی اماں کی قدر نہ کرے۔ موبائل دیکھ رہا ہے جوان، ٹک ٹک لگی ہے ساری رات بیت رہی ہے، 2 بج گئے 3 بج گئے، بوڑھی ماں آتی ہے منت کر کے کہتی ہے بیٹا سو جا، رات ڈھل گئی، صبح نماز بھی تو پڑھنی ہے، 2 بج گئے بیٹا سو جا۔ جوان گندی نظر اٹھا کے اپنی بوڑھی ماں کے سامنے جب بڑبڑ کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، بوڑھی کا دل بجاتا ہے، دل دکھاتا ہے، وہ بیچاری جا کے بستر پہ آہ نکلتی ہے، سو جاتی ہے۔ یہ موبائل پہ لگا ہے، صبح نماز کے لیے بڑھیا اٹھانے آئی، ماں کو دیکھ کے پھراتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، بک بک کرتا ہے۔ مجھے معاف کرنا ایسے جوان جو جوانی میں بوڑھے ماں باپ کو منٹ منٹ لازا لازا دکھا رہے ہیں، ان جوانوں پہ خدا کی لعنت، انہیں حضور کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ہائے ہائے، آخری جملوں میں آئے میں دعا کراؤں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کا اشارہ فرمایا اور میرے سرکار نے آخری جملہ فرمایا نماز نماز نماز۔ اتنے میں سرکار نے موج میں پڑھا لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاک مکمل ہوا، وصال ہو گیا محمد عربی کا، انتقال پرملال ہو گیا محمد عربی کا، روح پرواز ہو گئی محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک یہی خبر جب مسجد نبوی میں پہنچی، کسی نے جا کے بتایا یارو وفادارو، جس نبی عربی کا کلمہ پڑھتے ہو آج وہ اللہ کے مہمان بن گئے، سرکار کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ ان صحابہ کی چیخیں نکل گئی، دیواروں سے چمٹ کے بے سہارا یتیموں کی طرح صحابہ رو رہے تھے۔ مسجد نبوی میں بحران مچ گیا، مدینے میں قیامت سے پہلے قیامت کا منظر تھا۔ اللہ گواہ، اتنے میں آذان ظہر کا وقت ہوا، کسی نے کہا بلال آذان تو بلال کی چیخیں نکل گئی، مسجد نبوی کے سینے میں مٹی پہ لیٹ پڑا، کہنے لگا بس اب مجھ سے آذان نہ پڑی جائے گی۔ جب میں آذان پڑھا کرتا تھا منبر پہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شان سے جلوہ گر ہوتے تھے، میں آذان میں یوں اشارہ کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج اشارہ کروں کہاں کروں، منبر خالی ہے، مصلی خالی ہے، محراب خالی ہے۔ اللہ گواہ، اللہ گواہ، بیلا والو خدا کی قسم میرا ضبط نہیں ہو رہا کہ میں اگلے جملے کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے اٹھتا ہوں۔ بی بی بطول زہرا فاطمہ فرماتی ہیں بابا کے وصال وفات کا صدمہ مجھ پہ اتنا پڑا کہ میں نے بابا کی وفات کے بعد کبھی ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور سنو علماء بیٹھے ہیں، میں خصوصاً علماء سے دعا اور تائید لے کے کہوں گا،
بی بی بطول زہرا نے اتنا صدمہ لیا کہ حضور پاک کے انتقال کے 6 مہینے بعد بی بی زہرا بطول کی بھی روح پرواز ہو گئی۔ 6 مہینے، کتنے مہینے؟ بولو بولو کتنے؟ سال نہیں، مہینے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، بی بی زہرا کی جب وفات ہوئی نا تو بی بی بطول کی عمر کتنی تھی؟ 24 سال۔ اللہ، کتنے سال؟ 24۔ حضور پاک کا صدمہ بی بی زہرا کو لے گیا۔ کل پرسوں، کل جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا میں سناؤں گا کہ حضور پاک کے وصال کا صدمہ صدیق اکبر کو بھی لے گیا۔ 2 سال 3 مہینے بعد ابو بکر نڈھال ہو کے گرے اور فرمانے لگے عائشہ اسی تختے پہ، اسی کٹڑے پہ مجھے غسل دے دینا جس کٹڑے پہ ہم نے سرکار دو عالم محمد عربی کو غسل دیا تھا۔ دوستو، سرکار نہ رہے، زہرا بطول جیسی ہستی نہ رہی، صدیق اکبر خلیفۃ الرسول جیسا جوان نہ رہا۔ کیا گمان کرتے ہو تیرا رقبہ، تیری بڑی گاڑی، تیرا بنگلہ، شاہ کی خطابت ہمیشہ رہے گی؟ کچھ فکر آخرت میرا عنوان تھا، ٹوٹا پھوٹا میرا بیان تھا، جو اللہ کی توفیق سے میں بول کے جا رہا ہوں۔ آپ اتنا عہد ضرور کریں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، سید مہمان ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے، آج نماز پڑھو، کل پتہ نہیں سجدے رکوع کی طاقت رہے نہ رہے۔ آج قرآن پڑھو، کل تلاوت قرآن کی زیارت کی سنگت رہے نہ رہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، افلاس بھوک سے پہلے اس فراوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ میں تلاوت کرنے لگا ہوں صرف ایصال ثواب کی نیت سے، تاکہ میں قرآن پڑھ کے اٹھوں، مرحومین کی قبر منور ہو جائے۔ سارے نام جو میں لے بیٹھا ان سے بھی علاوہ میری اماں، میرے ابا، آپ کے بابا، آپ کی اماں، دونوں میں سے ایک ہمارے بڑے، سبھی کی قبروں کو اللہ نور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سارا مجمع
ایک وعدہ کرو، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے انشاءاللہ، حلال کھائیں گے انشاءاللہ، آنکھوں کی بد نظری ہرگز نہ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے ایک بات میرا بتانا بہت ضروری ہے۔ محترم محمد ساجد انور صاحب نے مجھے فرمایا تھا، میں نے علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا طارق محمود سومرو صاحب سے میں نے خود بات کی۔ انہوں نے پچھلے مہینے کی 1 تاریخ تو میرے ساتھ بیلا کے لیے طے کر دی تھی، لیکن موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ تاریخ بدلی۔ آج کی پھر 6 جنوری بروز جمعرات تاریخ طے ہوئی، تو رات مجھے مولانا طارق محمود سومرو کا فون آیا کہ شاہ صاحب علامہ راشد محمود سومرو کراچی پہنچ رہے ہیں، کل انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے طارق روڈ مدینہ مسجد میں، اور جماعتی حالات کچھ عجیب کیفیت میں ہیں، تو سندھ میں علامہ راشد محمود صاحب کے جلسے بھی کرنے ہیں، اور وہ فرما رہے تھے میں نے اپنے بھی ٹائم دیے ہوئے ہیں، تو بیلا والوں کو آپ میری طرف سے معذرت کر لینا، اللہ زندگی رکھے۔ انہوں نے کہا اگلے بیان میں شاہ صاحب میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ تو زندگی باقی، ملاقات باقی، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ساتھیوں کے رابطے میں کمی نہ تھی، اور میرا وہ پیار کا گھر ہے۔ شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ سندھ میں علماء، جمعیت علماء اسلام کے کارکن ڈاکٹر خالد محمود سے کبھی پوچھتے کہ پنجاب میں کس کو بلائیں، تو وہ کہتے تھے اسماعیل شاہ کاظمی کو بلاؤ، بیان بھی سنو، قرآن بھی سنو۔ ان کی زندگی میں بہت آتا رہا، میں اسی پیار کو لے کے، علامہ راشد محمود صاحب قائد سندھ ہیں، اسی پیار کو لے کے چلے ہیں۔ میرے ساتھ ان کا بہت پیار والا تعلق ہے۔ میری بہت دعا ہے علامہ راشد محمود کی اللہ قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ آزادی مارچ اسلام آباد میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، قائد جمعیت، قائد عوام اور امام انقلاب جمعیت علماء اسلام کی آن اور شان، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہاں میرا بیان ہوا آزادی مارچ اسلام آباد میں، تو مجھے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اچھا ہو گیا کہ ہمارے آزادی مارچ میں ایک سید آیا، بیان بھی سنا گیا، قرآن بھی سنا گیا۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ کو جان دینی ہے، میں قرآن سامنے رکھ کے سچ کہہ رہا ہوں، میں سٹیج پہ قائد جمعیت کے ساتھ جتنی دیر بیٹھا رہا، میں سنتا رہا سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ایک ولی ہے، ایک عالم دین ہے، اور اب تو امام العلماء، امام الاولیاء ہے۔ اس نے علماء کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ دوستو، میں تمہیں دست بستہ درخواست کر کے جاؤں گا، سیاسی وابستگی بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رکھو، مولانا کا مان بڑھاؤ۔ میں امید رکھتا ہوں آپ انشاءاللہ